عبداللہ چوتھی قسط۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا۔ میں نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن وہ بزرگ مجھ سے ہی مخاطب تھے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے دھیرے سے بزرگ کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے زور سے اپنے لمبے بال جھٹکے اور مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی۔ جانتا ہوں میں اس ساحر کو بھی اور اس کے سحر کو بھی۔ اس سے پوچھو کہ یہاں کس پر اپنا سحر پھونکنے آیا ہے۔ یہاں اس کی دال نہیں گلے گی۔ پھر یکایک نہ جانے اس بوڑھے کو کیا ہوا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ پھر وہ بزرگ ایک دم ہی یوں مراقبے میں چلا گیا جیسے اسے ہم سب سے کوئی غرض ہی نہ رہی ہو۔ عبداللہ نے اشارے سے بھیڑ کو چھٹ جانے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دور ہٹ گئے۔ عبداللہ بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے درختوں کے سائے کی طرف چلا آیا، جہاں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ دفعتاً عبداللہ کو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ تپ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے گڑھے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر مجھے پیش کیا۔ پانی پیتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری روح تک میں اس کی تاثیر اترتی چلی گئی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں عبداللہ سے پانی کا ایک اور گلاس مانگ لوں، لیکن جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا۔ عبداللہ نے تشویش سے میری جانب دیکھا۔ یہ حالت کب سے ہے تمہاری؟ پچھلی جمعرات سے، جب میں درگاہ سے واپس گھر پہنچا تھا، تب سے اسی طرح اس بخار میں پھنک رہا ہوں۔ میری بات سن کر عبداللہ نہ جانے کس سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے ٹوکا، اچھا میری بات چھوڑو، یہ بتاؤ بڑے میاں کون ہیں اور اتنے جلال میں کیوں ہوں؟ عبداللہ میری بات سن کر چونکا اور جب اسے میرا اشارہ سمجھ میں آیا تو ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے سے چھلک پڑی۔ اوہ وہ بھئی، وہ بڑے میاں تو ہمارے بھی بڑے ہیں، ہم انہیں حاکم بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا یہی صاحب تمہارے باس ہیں؟ باس کا لفظ سن کر عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ ہاں میاں، باس بھی کہہ سکتے ہو۔ مجھے اور مجھ جیسے اور بہت سوں کو حاکم بابا کے ذریعے ہی احکامات ملتے ہیں۔ کس نے کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس علاقے میں کس کارندے کی ضرورت ہے، کس طرح کے لوگوں میں تعلیم کس طرح بانٹنی ہے، یہ سارے معاملات حاکم بابا ہی طے کرتے ہیں۔ میں حیرت سے عبداللہ کی بات سنتا رہا۔ کارندے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہاری طرح اور بھی خدمت گار ہیں اس درگاہ کے اندر؟ مطلب تم لوگوں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، لیکن تم نے ابھی تعلیم کی بات کی تھی۔ تم لوگ کیسی تعلیم دیتے ہو لوگوں کو؟ اور کیا حاکم بابا کے اوپر بھی کوئی اور عہدیدار موجود ہے؟ تعلیم سے مراد کوئی اسکول کی پڑھائی نہیں ہے، بس لوگوں کی خدمت کرنا، جیسے میں اس درگاہ میں اپنے آنے والے زائرین کی مدد کرتا ہوں۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہوں تو وہ انہیں فراہم کرتا ہوں، جبکہ حاکم بابا سے اوپر کے تمام انتظامات سلطان بابا سنبھالتے ہیں۔ البتہ ہمارا ان سے رابطہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ دراصل سلطان بابا، حاکم بابا اور ان جیسے بہت سے دوسروں کے بھی باس ہیں۔ ہم تو ان کے ماتحتوں کے بھی ماتحت ہیں۔ میری حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ حاکم بابا جیسے بھی دیگر کئی حکام موجود تھے، پھر تو سلطان بابا واقعی کوئی ہستی ہوں گے۔ کوئی میری تو آدھی جان حاکم بابا کا جلال دیکھ کر ہی نکل گئی۔ جانے سلطان بابا کے رعب اور جلال کا کیا عالم ہوگا۔ گویا ان لوگوں کی پوری ایک انتظامیہ تھی، جیسے اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے اوپر کمشنر تعینات ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ کے اوپر کی چین آف کمانڈ بھی پوری طرح متحرک تھی۔ لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں جب بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے، ایسے بے غرض اور بے لوث لوگ بھی موجود ہیں جو صرف دوسروں کی تکلیف اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنا چین اور آرام تیاگ دیتے ہیں۔ مجھے اس بات پر اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کے اپنے اخراجات بھی تو ہوتے ہوں گے۔ یہ سارا خرچہ کون اٹھاتا ہوگا؟ کیا سلطان بابا سے اوپر بھی کوئی عہدیدار موجود ہوگا، جیسے کمشنر کے اوپر صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے؟
میرے ذہن میں ایسے نہ جانے کتنے سوالات کل بلا رہے تھے، لیکن ایک دم ہی گھنیرا سایہ سا چھا گیا۔ یوں لگا جیسے گرم تپتی دوپہر میں ٹھنڈے پانی سے بھری کوئی بدلی سورج کے عین سامنے آ کر رک گئی ہو۔ وہ ماہ جبیں اپنے کومل قدم درگاہ کے صحن میں دھر چکی تھی، اور حسب معمول اس کی ماں اور خادمہ بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ جانے موسم کی تمام شدت اور دھوپ کی ساری حدت ایک ہی پل میں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ دور سمندر کی طرف سے چلنے والی پروائی نے ساری درگاہ کے گرد اپنا گھیرا باندھ دیا۔ کسی ایک شخصیت کی موجودگی ہمارے ارد گرد کے موسم پر اس قدر شدت اور تیزی سے کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کیا باہر کے سبھی موسم جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صرف ہمارے اندر کے موسم سے ہی ہو سکتا ہے؟ وہ پری رخ اب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جیسے پانیوں پر قدم رکھتی ہوئی حاکم بابا کے بالکل سامنے جا بیٹھی۔ حاکم بابا نے اس کے سلام کے جواب میں دعا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے بھی حاکم بابا سے مل چکی تھی۔ حاکم بابا نے زہرا کی ماں سے کچھ پوچھا اور قریب کھڑے خادم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس پر کچھ پڑھا اور پھونک کر زہرا کو پینے کے لیے دے دیا۔ میں اس مہوش کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ مجھے عبداللہ کے اٹھ کر چلے جانے کا احساس تک نہ ہوا، لیکن میں نے آج یہ طے کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے زہرا سے ہم کلام ہونے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس سے یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آخر وہ کون سی منت ہے جو اسے یہاں اس ویرانے میں اتنی دور کھینچ لائی۔ وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لیے ایک عالم تا عمر سجدے میں پڑا رہ جائے۔ روپ کی ایسی دولت دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو خود ایک دعا تھی، پھر وہ اپنا وقت دعاؤں میں کیوں ضائع کر رہی تھی؟ میں جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گمسم سا بیٹھا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ تینوں میرے قریب سے گزرنے لگیں تو میں نے جلدی سے پانی کا گلاس زہرا کے سامنے کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے پیچھے آتی اس کی ماں اور خاتمہ کو بھی رکنا پڑا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن خود میرے حلق میں شدید پیاس کے مارے کانٹوں کا ایک جنگل سا اگایا تھا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ مجھ سے کچھ نہیں بولا گیا۔ پھر شاید اس کی ماں نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ہوں جس نے پچھلی مرتبہ بھی زہرا کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیں اور زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، لے لو بیٹا، پانی کا انکار نہیں کرتے۔ زہرا نے چپ چاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کر اپنے نازک لبوں سے لگا لیا اور چند گھونٹ پی کر واپس میری جانب بڑھا دیا۔ میں اسی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔ مجبوراً اسے ہلکا سا کھنکارنا پڑا اور میں چونک سا گیا۔ میں نے جلدی سے شرمندگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادم لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میرا دھیان کسی اور جانب تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چادر درست کر کے آگے بڑھ گئی۔ زہرا کی ماں نے گزرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، جیتے رہو بیٹا، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، خدا تمہاری آرزو پوری کرے۔ پتہ نہیں اچانک ہی میرے منہ سے کیسے نکل گیا، کیا یہاں آ کر مانگنے سے خدا ہر آرزو پوری کر دیتا ہے؟ خاتون نے لمبی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا، جس کا نصیب ہو اسے ملتے زیادہ دیر نہیں لگتی، پر ہماری آزمائش شاید کچھ زیادہ طویل ہے، سدا خوش رہو۔ وہ مجھے دعا دے کر آگے بڑھ گئیں۔ میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے دیکھا تو زہرا پہلے ہی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور اب اس کی ماں اور خادمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر جا رہی تھیں۔ آج پہلی بار میں نے زہرا اور اس کی ماں کے لباس پر غور کیا۔ وہ دونوں ہی یوپی کے مخصوص اور روایتی لباس میں ملبوس تھیں۔ زہرا نے جدید وضع کا کرتا پاجامہ،
جبکہ ماں نے بھاری کامدار سفید شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے لہجے میں کھنک اور الفاظ کا چناؤ بھی خالص اردو تہذیب یافتہ گھرانوں والا تھا، لیکن اس گل رخ کے مرمری لب تو میری کوشش کے باوجود بھی کھل نہ سکے۔ کاش وہ ایک شکریہ کا لفظ ہی کہہ جاتی۔ آخر ایسا بھی کیا غرور گھمنڈ تھا اسے، لیکن پھر بعد میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ نہیں، شکریہ جیسے تکلفات میں تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، اور اس ماہ رخ کی تو حالت صاف چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی اور پرستان کی شہزادی ہے۔ اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ ایسے ظاہری آداب کا خیال رکھ پاتی۔ زہرا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش ابھری اور میں ہاتھ میں پکڑا گلاس ساتھ کھڑے زائر کے ہاتھ میں پکڑا کر نیچے کی جانب لپکا۔ پھر ایک ساتھ تین سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو دور ریت اڑاتی شہر کی طرف جاتی زہرا کی گاڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ جانے یہ زہرا کا گھر دیکھنے کی خواہش تھی یا پھر ایک مرتبہ اس کا روپ اپنی آنکھوں میں بھر لینے کی، لیکن میں لگاتار ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ شہر کا وہ بیش قیمت مضافاتی حصہ شروع ہو گیا، جہاں پرانی وضع لیکن انتہائی متمول طبقے کی حویلیاں موجود تھیں۔ یہ تمام حویلیاں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں، اور زنانے مردانے اور پائیں باغ کا جو تصور اب ہمارے بڑے گھروں میں تقریباً مفقود ہی ہو چکا ہے، وہاں اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ زہرا کی گاڑی بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی پھاٹک کے قریب لا کر روک دی۔ اندر ایک طویل سی رنگین پتھروں کی روش سے ہوتی ہوئی زہرا کی گاڑی پورچ تک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھے کے دونوں دروازے کھولے اور زہرا اسی شان سے گاڑی سے اتری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں کافی دیر اسی شہر میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا اور پھر شام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر میں ماما اور پاپا پریشانی کے عالم میں لان میں ہی ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری گاڑی کی آواز سنتے ہی ماما تیزی سے میری جانب لپکیں۔ ساحر، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کتنا پریشان تھے میں اور تمہارے پاپا، کیوں ستاتے ہو ہمیں اتنا؟ ماما روحانسی سی ہو گئیں، لیکن میں انہیں منانا خوب جانتا تھا۔ ایک عجیب بات اس دوران یہ ہوئی تھی کہ میرا بخار نہ جانے دن کے کسی پہر میں بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ماما کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا خدا کر کے ماما کی ناراضگی ختم ہوئی اور ہم تینوں نے بہت عرصے بعد اکٹھے ڈنر کیا۔ ماما کی تسلی تو ہو گئی تھی، لیکن پاپا کی نگاہوں میں اب بھی بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ آخر ڈنر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹھے تھے تو پاپا نے ماما سے خاص ان کی ہاتھ کی بنائی ہوئی کافی کی فرمائش کی، اور وہ اٹھ کر کافی بنانے چلی گئیں، تو پاپا کو موقع مل گیا۔ انہوں نے ماما کے اندر جاتے ہی جلدی سے کہا، ہاں بھائی جوان، کوئی سگریٹ وغیرہ ہے تو نکالو، ابھی تمہاری ماما واپس آ جائیں گی تو ان کے سامنے دھواں اگلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا اور پاپا کا ایک ہی برانڈ تھا۔ میں نے انہیں جیب سے سگریٹ نکال کر پیش کی۔ ایسے موقعوں پر ہم باپ بیٹا نہیں بلکہ صرف اچھے دوستوں کی طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن آج میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پاپا نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور میری جانب غور سے دیکھا۔ تم نہیں پیو گے آج؟ نہیں پاپا جی نہیں چاہ رہا۔ میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر چیز سے کچھ اکتائے سے رہنے لگے ہو، کوئی خاص وجہ؟ اور پھر یہ بخار مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور ماما کے آنے سے پہلے مختصراً زہرا اور اس درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی۔ ماما کافی لے کر آئیں تو ہماری گفتگو میں کچھ دیر کا وقفہ آیا۔ کافی پینے کے بعد ماما کی USA سے ایک ضروری فون کال آ گئی اور مجھے اور پاپا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ محبت؟ نو وے پاپا، اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے درمیان کبھی گفتگو تو کیا ایک آدھ نظر تبادلہ بھی نہیں ہوا، پھر مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو سے بھلا کب ہوتا ہے؟ میں تو اسے نظر سے نظر کا رشتہ سمجھتا ہوں۔
ہاں البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس ٹکراؤ کی بھی کمی ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، محبت میں مبتلا ہونے کے لیے کسی خاص اور لگے بندھے اصول کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کسی بھی لمحے بہتی ہوا کی طرح آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہو کر نسوں میں بہنا شروع کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لمحے تم اس جذبے کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہے ہو، لیکن جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ یہ محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم اگلے ہی دن تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے در پر سوالی بنے کھڑے ہوں گے۔ جسٹ ٹیک یور ٹائم۔ پاپا میرا گال تھپ تھپا کر وہاں سے اٹھ گئے، لیکن مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال گئے۔ وقت ہی تو نہیں تھا میرے پاس۔ نہ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھ سے یونیورسٹی اور سب دوست تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے۔ یہ انہی کی ہمت تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کہیں سے ڈھونڈ لیتے تھے، ورنہ میرے صبح و شام کہاں بسر ہو رہے تھے اس کی خبر خود مجھے بھی نہیں تھی۔